یہ مسئلہ وقف کا چلا دیا. ایک وقف کا قانون بنا ہوا ہے، ملک کی آزادی سے پہلے سے بنا ہوا ہے. اس کے اندر جمعیت علماء نے اپنے بڑے بڑے اجتماع کر کے اس کی کمزوریوں کو دور کرایا، اور آج وہ قانونی بل ہے. اس کے اندر یہ بات ہے وقف بائی یوزر کہ جو وقف کی حیثیت سے، مسجد کی حیثیت سے، درگاہ کی حیثیت سے، خانقاہ کی حیثیت سے، قبرستان کی حیثیت سے 100، 200، 3، 4، 5، میں کہتا ہوں 1300 سال سے چلا آ رہا ہے. اس کے کاغذات ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اس کی صورت وقف کی ہے، اس کی صورت عبادت گاہ کی ہے، سینکڑوں سال پرانا ہے، اس لیے اس کو وقف ہی مانا جائے گا. اسی قانون پر عدالتوں کے فیصلے ہیں، وقف کونسل کے فیصلے ہیں، وقف بورڈ کے فیصلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمان اسلام کا ماننے والا ہے. قانون یہ ہے کہ جو وقف ہے وہ وقف ہی رہے گا. جس کی صورت وقف کی ہے اگرچہ اس کے کاغذات نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا. آج تک اسی کے اوپر عمل ہو رہا ہے. آج یہ ترمیمی بل، میں جس کی صورت کو برا سمجھتا ہوں، وہ ترمیمی بل یہ آ رہا ہے کہ اگر کاغذات نہیں ہیں اس وقف کو وقف نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اس کو کھا جائے گی. ہمارے ہزاروں اوقاف، لاکھوں اوقاف 800 سال، 700 سال، 600 سال پرانے بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور ان سے ملحقہ زمینیں ہیں جن کو یہ گورنمنٹ کھانا چاہتی ہے. ہم نے آپ کو جمع کیا ہے تاکہ آپ اپنی صوبائی گورنمنٹ کے سامنے اپنے اس نظریے کو رکھیں کہ مذہبی اعتبار سے ہمارے اوقاف ہیں. اس کے خلاف اگر کوئی نیا بل آتا ہے جو ہماری ان اوقاف کو ہڑپ جانے کے لیے قانون بناتا ہے، ہم اس قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی. اب میں آپ کو اس وقف نے، اس ترمیمی بل نے جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موجودہ ترمیمی بل نہیں ہے. در حقیقت مسلمانوں کے اوقاف کو کھا لینے کے لیے بل لایا گیا ہے، ہڑپ کرنے کے لیے بل لایا گیا ہے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے بل لایا گیا ہے. دیکھیے آج تک ہندوستان میں جہاں بھی وقف بورڈ ہے، اس وقف بورڈ کے جتنے ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر گورنمنٹ کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ان ممبروں کا
الیکشن ہوتا ہے لیکن وہ سارے ممبر مسلمان ہوتے ہیں. کیوں؟ وقف مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں کے اوقاف پر وقف بورڈ کے اندر کام ہوتا ہے. اس لیے 11 ممبر ہوتے ہیں عام طریقے پر. شرط ہے وہ 11 کے 11 الیکشن سے آتے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس بل کی نمبر 11 کا اے پیج نمبر صفحہ نمبر 6 وہ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے 11 ممبر جو گورنمنٹ جن کا انتخاب کرتی ہے، انتخاب نہیں ہوگا بلکہ گورنمنٹ ان 11 کو خود منتخب کر کے بغیر الیکشن کے لا کر رکھے گی. ہم کیا جانتے ہیں کہ کن کو رکھتے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان 11 میں سے صرف 4 ممبر مسلمان ہوں گے اور 7 ممبر غیر مسلم ہوں گے. وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، ہماری زمینیں ہیں. وہ جو 7 ممبر زیادہ ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کیا جانے کہ وقف کی حفاظت کس طرح ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ ہے، اس کو کھانا چاہتی ہیں. ہمارے وقف ہیں، ہمارے باپ دادا کے وقف ہیں جن کی تعداد 11 ہے. اس 11 میں سے صرف 4 مسلمان ہوں گے، باقی سب کرسچن، ہندو اور کون ہوتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ ہمارا وقف کس طرح محفوظ رہ سکے گا؟ ہم نے چیئرمین کے سامنے یہ بات کہی. پورا بورڈ تھا 32-33 پارلیمنٹ کے ممبروں کا. ہم نے ان کے سامنے کہا کہ آج تک شرط ہے کہ سارے ممبر مسلمان ہوں گے، اس لیے کہ وقف مسلمانوں کا ہے، غیر مسلم کیسے آئیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس نئے وقف کو کہا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے یہ ترمیمی بل لائے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم اوقاف کی جڑ کھودنے کے لیے لا رہے ہو. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مسلمان اس ترمیمی بل کی تائید نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم نے چیئرمین کے سامنے کہا، پارلیمنٹ کے ممبروں کے سامنے کہا، ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی کمزوریوں کو سمجھیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ترمیمی بل لائے. ہم کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو، تم اوقاف کو مسلمانوں کی آگ لگانے کے لیے یہ بل لائے ہو. دوسری بات، وقف کاؤنسل کے اندر یہ دفعہ نمبر 9 بل کی صفحہ نمبر 5 سینٹرل وقف کاؤنسل، اس کے 22 ممبر ہوں گے. یہ دوسری چیز ہے. ان 22 ممبران کے اندر وہ کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 9B کہتے ہیں 3 ممبران پارلیمنٹ ہوں گے. ان کا مذہب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں 2 جج ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں. 3 اور 2 5. ایک
وکیل ہوگا جس کو گورنمنٹ لے کر آئے گی، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ 4 وقف کے ماہر ہوں گے، مذہب کی کوئی قید نہیں۔ 6 اور 4 10 مرکزی حکومت کا ایک ملازم ہوگا، مذہب کی کوئی قید نہیں ہے۔ 11 اور ایک انچارج اس کا یونین منسٹر ہوگا، 12 کوئی قید نہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں 9C کے اندر 10 مسلمان ہوں گے۔ آپ کیا سمجھے؟ مسلمانوں کا وقف بل ہے جس کو لا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر 10 مسلمان اور 12 غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ اگر ووٹنگ ہوگی اکثریت کدھر جائے گی؟ وقف ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے۔ جس طرح ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک وقف کونسل کے اندر، وقف بورڈ کے اندر سب کے سب ایک یونین منسٹر کے علاوہ سارے مسلمان ہوتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو داخل نہیں کیا جاتا تھا، ان کا الیکشن ہوتا تھا۔ آپ کو وہ قانون کیوں خلاف لگتا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا وقف ہے، مسلمان اس کے انچارج ہوں گے، مسلمان ان کے اپنے اوقاف کے رکھوالے بنیں گے۔ ہم اسی لیے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے، فرماتے ہیں وقف کے بارے میں میں مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ وقف کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وقف بورڈ کیا کرتا ہے۔ یہ پرانے وقف بورڈ کے دستور کی 40ویں دفعہ ہے کہ کوئی زمین ہے، عمارت ہے، اس کو لایا گیا کہ یہ وقف کی عمارت ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وقف بورڈ کرے گا۔ یہ جو موجودہ ترمیم ہے، اس کا دفعہ نمبر 20 صفحہ نمبر 9 یہ کہتا ہے کہ ہم دفعہ 40 کو ختم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بورڈ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے وقف ہونے کا فیصلہ کرے، یہ فیصلہ ہمارا ہوگا، گورنمنٹ فیصلہ کرے گی یا کلکٹر فیصلہ کرے گا، وقف بورڈ فیصلہ نہیں کرے گا۔ وقف بورڈ کے ناک، کان، ہاتھ، پیر کاٹ دیے گئے۔ آگے کہتے ہیں 3 دفعات ہیں۔ دفعہ 107 آج کے وقف کے اندر، یہ دفعہ ہے 107۔ کیا ہے؟ اگر کسی آپ کے شہر کی عمارت میں کوئی آدمی 50 سال سے قبضہ کیے ہوئے ہے، اتنے لمبے قبضے کے بعد مالک اگر چھڑانا چاہتا ہے تو چھوڑا نہیں سکتا، اس کو رہتے رہتے اتنا حق ہو گیا کہ اب اس جائیداد کو جو چھوڑا نہیں سکتا۔ یہ قانون ہے 1963 کا۔ لیکن جو پرانا وقف بورڈ تھا اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر یہ جائیداد وقف جائیداد ہے تو وقف بورڈ اس کو چھوڑا سکتا ہے۔ میری اور آپ کی اگر اپنی جائیداد ہے اور
آدمی 50 سال سے 60 سال سے اس میں رہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں چھڑا سکتے، لیکن اگر وہ جائیداد وقف جائیداد ہے اور اس جائیداد پر کسی نے قبضہ 50 سال سے 60 سال سے کر رکھا ہے، وقف بورڈ کو یہ اختیار حاصل ہے، کورٹ میں جائے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ وقف جائیداد ہے۔ آج یہ قانون کہتا ہے کہ ہم اس نئے قانون کے اندر دفعہ 107 کو ختم کرتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ لا رہے ہیں اوقاف کی حفاظت کے لیے۔ ایسا جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی اگر وقف مقبرے کے اوپر، مان لیجئے مسجد کے اوپر، پنجاب میں مسجدوں کے اندر لوگ رہتے ہیں، مسلمان چلے گئے، اس قانون کے اعتبار سے اگر وقف بورڈ جائے اور جا کر یہ کہے کہ اس مسجد کو خالی کرو، پرانا وقف قانون کہتا ہے خالی کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمارے وقف کو کھا لیا۔ اور آگے چلیے، دفعہ 108 میں کوئی پاکستان چلا گیا، اس کی جائیداد فوراً کسٹوڈین نے اپنے قبضے میں کر لی۔ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، جو لوگ گئے ہیں ان کی جائیدادیں کسٹوڈین میں چلی گئی، لیکن اگر وہ وقف کر کے گیا ہے تو وہ وقف کسٹوڈین میں نہیں جائے گا۔ قانون آج تک یہی ہے۔ اب آپ سنیے، یہ ترمیمی بل کہتا ہے کہ ہم دفعہ 108 کی پرانی وقف بورڈ کو ختم کر دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ ساری ان کی دی ہوئی مسجدیں، جائیدادیں، اگر آج تک ان کے اوپر کسٹوڈین کا قبضہ نہیں ہے، اس ترمیمی بل کے آنے کے بعد سب کسٹوڈین قبضہ کر لے گی، چاہے وہ مسجد ہو چاہے قبرستان ہو۔ میرے بھائی، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے صوبے سے اس کی تائید ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمینیں، وہ مقبرے، وہ درگاہیں جو آج تک وقف کے اندر داخل تھیں، اب وہ وقف سے نکل جائیں گی۔ ہم اسی بنیاد پر کہتے ہیں، آپ حضرات کی یہ آواز جو آج اس میدان سے ابھر رہی ہے، انہی بنیادوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ وہ آواز اس وقف کے ترمیمی بل 2024 کے خلاف یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ جمعیت علماء ہند، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک مذہبی جماعت ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان، پورے ملک کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کے اوقاف کو برباد کرنے کے لیے، ہڑپ کرنے کے لیے، جو چند مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو 3 صفحے ہیں ہمارے، آپ اس کے خلاف اپنی رائے کو متحد کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس جمع غفیر کے جمع ہو جانے کے نتیجے میں یقیناً یہ آواز ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے گی انشاءاللہ، اور یہ بات ہوگی کہ بی جے پی گورنمنٹ کے اس مسلمانوں کی جائیداد کو آگ لگانے اور کھانے والے بل کی مخالفت کی جائے گی۔